ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا بڑا مشکور ہوں اور ان کی جد و جہد قابل قدر ہے. ان کی کوشش الحمدللہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے. لیکن چند باتیں میں واضح کر دینا چاہتا ہوں. مدارس کے ذمہ داران یہاں بیٹھے ہیں. مدرسے دو طرح کے ہیں. بعض مدرسے وہ ہیں جن میں پورا دینی نصاب 8 سالہ کورس کا ہے، اور بعض مدرسے وہ ہیں جو صرف حفظ و ناظرہ تک محدود ہیں. جو مدرسے صرف حفظ و ناظرہ تک محدود ہیں ان میں ڈاکٹر صاحب کے نظام کو اگر چلایا جائے تو یہ زیادہ بہتر اور کامیابی تک پہنچنے کا راستہ ہے. لیکن جو مدرسے پورا 8 سالہ کورس چلا رہے ہیں، میں انہیں باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب کے نظام کو آپ نے اپنے ہاں چلایا تو آپ مدرسے کے وجود سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اس لیے اس غلطی کو مت کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کے سامنے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ آپ اگر اس کے ساتھ ماڈرن ایجوکیشن کو جوڑیں گے تو آپ کے نصاب کو مکمل کرنے والے گنتی کے رہ جائیں گے، ماڈرن ایجوکیشن کی طرف جانے والے بڑھ جائیں گے. ہمارے بزرگوں نے جو مدرسوں کو جس نظریے سے قائم کیا ہے، ہمیں اس کو اس کی نہج سے ہٹانے کی کوشش نہیں کرنی ہے. اس لیے میں 2 باتیں کہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ وہ مدرسے کہ جہاں صرف حفظ و ناظرہ ہے، وہاں اگر آپ اسکولنگ کے نظام کو چلانے کو تیار ہوں تو ڈاکٹر صاحب آپ کی مدد کے لیے ہر وقت کھڑے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب وضاحت کریں کہ کس طرح کی مدد کریں گے تاکہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو کہ ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا. آپ کو ٹیچر دیں گے، آپ کو کام کا طریقہ سکھائیں گے، آپ کی سرپرستی اور رہنمائی کریں گے. تو پہلی ایک بات یہ ہے کہ وہ مدرسے اس نظام کو قبول کریں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود اسلامک اسکول کو قائم کریں. علماء کی نگرانی میں اسکول چلے اور اس میں بھی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بھرپور مدد کریں گے. ڈاکٹر صاحب نے ہم سے یہ کہا کہ ہم حفظ القرآن پلس آپ کے ہاں چلائیں گے. میں نے کہا اس کا کیا مطلب کہ آپ اپنے مدرسے میں جو بچے حافظ ہو رہے ہیں ان کو 10ویں کروائیے اور مدرسے ہی میں اس نظام کو چلائیے. میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں حفظ اور ناظرے کے ساتھ ساتھ پورا 8 سالہ کورس ہے. ہم اس بچے کو حفظ کرا کے آپ کو کیسے دے دیں گے، اس کی لائن کیسے بدل دیں گے. لیکن ہم آپ کے حفظ القرآن پلس کو چلائیں گے. تو انہوں نے کہا کیسے چلاؤ گے؟ ہم نے کہا ہم شہر سے اپنے مدرسے سے باہر شہر میں ایک جگہ ہے ہماری، ہم وہاں چلائیں گے اور مدرسے سے حفظ کرنے والے بچوں کے لیے اسے خاص نہیں کریں گے. ہر اس بچے کے لیے ہمارا دروازہ کھلا رہے گا جو 10ویں کا امتحان دے کر کے کامیابی تک پہنچنا چاہتا ہے، چاہے وہ مدرسے کا ہو. اچھا مدرسے کے بچے تو ادھر آئیں گے نہیں. بعض بچے وہ ہیں جنہوں نے مدرسے میں حفظ کیا، پڑھائی چھوڑ دی، ان کے لیے دروازہ کھلا ہے. بعض بچے وہ ہیں جو اسکول آئے نہیں، ان کے لیے دروازہ کھلا ہے. اور الحمدللہ بہت کامیابی سے ڈاکٹر صاحب کا وہ نظام ہمارے ہاں رائج ہے. تو میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی وہ قابل قدر ہے، مگر آپ سوچ سمجھ کے قدم بڑھائیے گا. اس لیے اپنے مدرسوں کے وجود کو ختم کرنے کے لیے آپ کسی قیمت پر تیار مت ہوئیے. آپ مدرسے سے ہٹ کر کے مسلم اسکول کھولیے، اسلامک اسکول کھولیے، جس میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ مدرسے میں ہم ضروری تعلیم کے ساتھ ساتھ ایڈوانس ایجوکیشن دیں گے. میں کہتا ہوں اس کا نام بدلیے، اسے مدرسہ کہیے مت، اس کو کہیے اسلامک اسکول، جہاں اصلی علوم کو دینی ماحول میں پڑھانے کی جد و جہد کی جائے. آپ مدرسے کے اندر کیوں آپ اسکول کو داخل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اصلی تعلیم گاہوں کو دین کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کیجیے. آج اس کی بہت ضرورت ہے.